جی ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو ایسی باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم قربانی والے دن، عید والے دن جانوروں کو ذبح کر لیتے ہیں، سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے، سرکار کے طریقہ کو اپناتے ہوئے جانور کو ذبح کر لیتے ہیں۔ ذبح کرنے کے بعد ہم جانور کی کھال بھی اتار لیتے ہیں۔ کھال اتارنے کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جب جانور کا گوشت بنایا جاتا ہے، اس وقت ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جو حرام کا ارتکاب کرنے کے مترادف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے جانور کے اعضاء کو گوشت کے اندر شامل کر لیتے ہیں، ان کو پکا کے کھا لیتے ہیں کہ جو شریعت نے ہم پر حرام قرار دی ہیں۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، اگر اس کو لیا جائے بڑا پوائنٹ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کی اجازت نہیں دی، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگر ہم ان کو کھائیں گے تو یہ تو گناہ ہے، اور جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کو کھائیں گے تو یہ حلال ہے، اس کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کوئی قباحت بھی نہیں ہوگی۔ جی ناظرین و سامعین، سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے 22 چیزیں نقل فرمائی ہیں کہ جن کو کھانا حرام ہے، اگر بندہ ان کو کھائے گا تو یہ حرام کا ارتکاب کرے گا۔ پہلے نمبر پر سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا رگوں کا خون، رگوں میں سے جو خون نکلتا ہے اس کو کھانا پینا یہ حرام ہے۔ دوسرے نمبر آپ نے فرمایا پتا، جو جانور کا حصہ ایک ہوتا ہے پتا، اس کو بھی کھانا پینا یہ حرام قرار دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا مثانہ، جس کے اندر جانور کا پیشاب وغیرہ جمع ہوتا ہے، اس کو بھی کھانا یہ بندے پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ چوتھے اور پانچویں نمبر پر علامات نر و مادہ، یعنی کہ جانور چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو، اس کا جو اعلیٰ تناسل والا حصہ ہے اس کو کھانا پینا، اس کو بھی کھانا یہ حرام قرار دیا گیا۔ چھٹے نمبر پر فرمایا کپورے، یہ لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر بھی فروخت کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور لوگ پہلے ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو کپورے نکال کے مجھے دینے ہیں، میں نے اس کو کھانا ہے، تو لہٰذا یہ شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، چونکہ اس کے اندر جانور کا مادہ منوی ہوتا ہے۔ ساتویں نمبر پر غدود، یہ بھی ایک جسم کا حصہ ہے، اس کو بھی کھانا حرام قرار دیا گیا۔ آٹھویں نمبر پر حرام مغز آتا ہے، حرام مغز کو بھی کھانا یہ حرام ہے۔ نویں نمبر پر جگر کا خون، جگر میں سے خون نکلتا ہے، اس کو بھی پینا یا کھانا یہ سخت حرام قرار دیا گیا ہے۔ 10ویں نمبر پر گردن کے پٹھے، یہ پیچھے سے لے کے گردن کی طرف آتے ہیں، یہ پٹھے، اس کو بھی کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور 11ویں نمبر پر تلی کا خون، جو تلی جب اس کو نکالا جاتا ہے اس میں سے خون بہنا شروع ہوتا ہے، سمنا شروع ہوتا ہے، تو اس خون کو بھی پکا کے کھانا یا اس کو پینا یہ حرام قرار دیا گیا ہے، یہ بھی حرام چیزوں کے اندر داخل ہے۔ 12ویں نمبر پر آتا ہے گوشت کا خون، کہ جب گوشت جانور کا بنایا جاتا ہے تو گوشت میں سے بھی خون بہتا ہے، کافی دیر تک خون بہتا رہتا ہے جب تک اس کو دھویا نہ جائے، اس کو صاف نہ کیا جائے، تو اس لیے جب گوشت کو پکانا ہے تو اچھی طرح اس کو صاف کرنا ہے، خون سے پاک کرنا ہے، جب خون بہنا نکلنا ختم ہو جائے تب وہ گوشت کو پکایا جائے، وگرنہ خون والا گوشت ہم نہیں پکا سکتے، کیونکہ خون ہم پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی حرمت علیکم، اس کے تحت خون کا بھی ذکر آتا ہے، والدم، کہ خون بھی تم پر حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سید اعلیٰ حضرت فرماتے 13ویں نمبر پر دل کا خون، کہ جب دل کو چاک کیا جاتا ہے، دل کو شق کیا جاتا ہے، چیرا دیا جاتا ہے، اس میں سے بھی خون بہتا ہے، تو اس خون کو بھی کھانا پینا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ 14ویں نمبر پر فرمایا وہ زرد پانی جو پتے میں سے نکلتا ہے، جب پتے کو شق کیا جائے تو اس میں سے پانی پیلے کلر کا نکلتا ہے، فرمایا یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ 15ویں نمبر پر ناک کی رطوبت، یہ اکثر طور پر بھیڑ وغیرہ کے ناک میں سے نکلتا ہے، پانی وغیرہ، اس کو رطوبت کہا جاتا ہے، تو یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ 17واں نمبر پر اوجڑی، ہمارے معاشرے کے اندر اوجڑی کا بھی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ جانور کا جب ذبح کرتے ہیں اس کی اوجڑی کو صاف کر کے بڑا اہتمام کے ساتھ اس کو پکا کے کھاتے ہیں، تو لہذا یہ مکروہ تحریمی ہے،
اور سید اعلیٰ حضرت نے ان کو حرام چیزوں کے تحت ہوجری کو لے کے آئے کہ اس کو کھانے میں بہت زیادہ کراہت ہے، اس لیے یہ بھی حرام چیزوں کے تحت ہی آئے گی، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے، اس کو بھی کھا پی نہیں سکتے۔ یہ تو نقلی دلیل ہے۔ اگر عقلی دلیل دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک برتن کے اندر پخانہ وغیرہ پڑا ہو، بندہ اس برتن کو کافی مرتبہ 100 مرتبہ بھی دھو لے، پھر اس کے اندر کھانا اس کو دیا جائے تو وہ کہے گا کہ یار ابھی اس کے اندر پخانہ پڑا تھا، میں تو اس کے اندر نہیں کھاؤں گا، کسی اور برتن کے اندر مجھے دو، میں اس کے اندر کھاؤں گا۔ تو اس لیے اس وجہ سے اس کو کھانا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ 18ویں نمبر پر آنتیں، جسم میں سے جب جانور کو قربان کیا جاتا ہے اس کے جسم میں سے آنتیں نکلتی ہیں تو ان کو بھی کھانا یا حرام قرار دیا گیا ہے۔ 19ویں نمبر پر نطفہ، یعنی کہ جانور کے اعلیٰ تناسل میں سے جس کے ساتھ بچے کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے، وہ نطفہ جانور کا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 20ویں نمبر پر آتا ہے وہ نطفہ کہ جو خون ہو گیا، کہ بندے جانور نے اس اپنے نر کے ساتھ نر اور مادہ اکٹھے ہوئے، وہ نطفہ جو ہے وہ بھیڑ کے اندر یا بکری وغیرہ کے اندر گیا اور جا کے وہاں خون بن گیا، تو وہ اس خون کو بھی کھانا یا حرام قرار دیا گیا۔ 21ویں نمبر پر وہ نطفہ جا کے لوتھڑا بن گیا، کہ ابھی بچہ پورا تخلیق اس نے نہیں پائی، ابھی وہ لوتھڑا بنا ہے تو اس کو بھی کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ 22ویں نمبر پر وہ جو بچہ ہے پروان چڑھتے چڑھتے اس کی شکل و صورت تو بن چکی ہے لیکن ابھی روح اس کے اندر نہیں ہوئی یا اندر مر چکا ہے تو اس کو بھی کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسی 22 چیزیں ہیں کہ جو جانور کے جسم کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کو کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب جانور کو ذبح کریں ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے جانور کا گوشت تقسیم کریں، جانور کا گوشت بنائیں، ان چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔